بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحل لكم أن تأخذوهن مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ آیت نمبر 229 کا ٹکڑا ہے، دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ ذکر ہو گیا تھا، اس میں طلاق رجعی کا بیان ہوا تھا۔ ایک طلاق یا دو طلاقیں دے دی، اس کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، رجوع کی پرانا نکاح برقرار ہے، اور اگر رجوع نہیں کی عدت گزر گئی طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اب جو آیت نمبر 229 کا حصہ ہے، اس میں اللہ نے خلع کا ذکر کیا ہے، خلع کا بیان ہے۔ خلع عورت کی طرف سے ہوتا ہے، مرد کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہے، مرد کو، شوہر کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہے، وہ اس کے پاس رکھا گیا، عورت کے پاس نہیں۔ عورت نہیں رہنا چاہتی، خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے اور الگ ہونا چاہتی ہے، اس کے پاس خلع ہے، وہ خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ خلع یخلع کے معنی چھوڑنا، یعنی عورت نے مطالبہ کیا مرد اسے چھوڑ دے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مطالبہ کر لے اور مرد اس کو مان لے۔ اب اس صورت کے اندر کیا وہ عورت اگر مطالبہ کر لے تو مرد اس سے مہر وغیرہ روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ دیکھیں قرآن تو منع کرتا ہے، قرآن تو منع کرتا ہے، لیکن شرم منع کا مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے بالکل۔ بعض احکام استحبابی ہوتے ہیں، جیسے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے کہ جب تم لین دین کرو، معاملہ کرو، اس کو لکھو، لیکن یہ لکھنا فرض میں نہیں آتا، مستحب ہے۔ بعض احکام اللہ تعالی ہمیں ایسے بتاتے ہیں کہ انجام کے اعتبار سے تھوڑی تکلیف برداشت کر لو، مزاج کے خلاف ہے، لکھنا، تحریر کرنا۔ ہمارے ہاں جو تحریریں بھی لکھی جاتی ہیں نا سرکاری اور اس طرح کی، یہ بھی ایسے خانہ پوری نہیں ہوتی، جیسے کہ بس وہ پورا کرنا ہے، بس ایک باقاعدہ، جیسے میں معاہدہ کرنے جا رہا ہوں، میں لکھت پڑھت کر رہا ہوں، ہمارے کیا اصول ہوں گے، دل سے لگے ہوئے لکھ رہے ہیں سب کچھ، وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، ایک عام رواج کے مطابق ہوتے ہیں۔ معاملات کو جو اہمیت دینی چاہیے اور اس کے اندر جو اصول ہونا چاہیے، وہ ایک ایک چیز مد نظر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس کو۔ ہمارے ہاں بسا اوقات بہت ساری چیزیں بلیک میلنگ کے لیے لکھی جاتی ہیں، چھپا چھپا کے لکھتے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا۔ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں بیٹھے ہوئے کھلاڑی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، وہ تو صرف اس لیے کرتے ہیں، اور دیکھو آپ نے یہ لکھا ہے، دیکھو یہ لکھوایا اس نے، اس کو تک یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ معاملات اس لیے کہ ہر چیز واضح کرو، غلطیوں کی نشاندہی کرو، اس کو بھی دھوکہ نہ ہو، کل آپ کے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو خلع کا مسئلہ ہے، قرآن تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مت لو، میاں بیوی نے نکاح کیا، زندگی گزاری، پیسہ کیا چیز ہے؟ جب زندگی نہیں چلی تو پیسوں کو کیا کرو گے؟ آج یورپ کا معاشرہ کیوں تباہ ہے اور ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں؟ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، جس کو کہتے ہیں مادی پڑھا لکھا طبقہ، جو دنیوی تعلیم کی طرف بہت زیادہ چلے گئے، اور وہ ان کی نقالی کر رہے ہیں، وہی طرز زندگی، وہی انداز اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو میرا آدھا مال تو گیا، اگر میں نکاح کو نہیں بچا سکا اور میری زندگی نہیں چلی، میرا تو آدھا مال گیا، لیکن بیوی کو دینا پڑتا ہے۔ اب اس خوف کی وجہ سے آج یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ نکاح کرنے سے کتراتا ہے، ایسے زندگی گزار رہے ہیں، اکثریت ان لوگوں کی۔ تو یہاں پر خلع کا دیکھیں، عورت کا حق ہے، زبردستی نکاح نہیں چلائے جاتے، نہ چل سکتے۔ حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ اپنے مزاج کو بدلو، اپنی سوچ میں تبدیلی لاؤ۔ اگر مرد ہے مزاج کو بدلو، قربانی دو، بیوی ہے مزاج کو بدلو، گھر چلاؤ۔
پھر بھی نہیں چلتا، پھر بھی اگر نہیں چلتا ہے کوئی بات نہیں، اصولاً تو دیکھے دو چیزیں، ایک ہے طلاق بالمال، ایک تو طلاق ہے نا، طلاق تو شوہر دیتا ہے، ایک ہے طلاق بالمال، مال کے ساتھ طلاق دینا۔ مال کے ساتھ طلاق کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ بھائی میں آپ کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے اتنا مال دے دیں، یہ کچھ مجھے دے دے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، یہ طلاق بالمال ہے۔ ایک ہے خلا، خلا کا مطالبہ ہوتا ہے عورت کی طرف سے، عورت مطالبہ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں شوہر اس کو خلا دیتا ہے، ٹھیک ہے میں نے خلا دے دی آپ کو، تو خلا طلاق کے قائم مقام ایک قسم کا، اس سے بھی جیسے طلاق رجعی سے طلاق بائن پڑتی ہے، خلا سے بھی طلاق بائن پڑتی ہے، عدت گزارنی پڑتی ہے۔ اب اس میں آیا مال روک سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں شرعاً تو اجازت ہے کہ میرا مہر، ٹھیک ہے آپ خلا مانگتی ہو، میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرا مہر دے دو، یا فلاں چیز میں نے دی ہے وہ مجھے دے دے، یا مجھے جو بھی مطالبہ رکھے آپس کی رضامندی سے جو بھی مطالبہ رکھے تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے جب میاں بیوی خوش نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اصل میں ایک وہ شادی ہوتی ہے کہ شادی کی مزاج نہیں ملے، اور آج ایک آل تو شادی کو مذاق بنا دیا، اب اس کو بالکل ہی ایسا مذاق بنا۔ اس دن میں یہاں گلی میں سے گزر رہا تھا پارک کے پاس، اوپر برٹش کونسل سے گاڑی میں آ رہا تھا تو دیکھا سامنے معین اختر پارک ہے، اب اس کے اندر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہے اور بہت ہیوی جنریٹر رکھے ہوئے، اس میں کرسیاں اندر کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے علاقے میں کوئی اس طرح کا پروگرام نہ ہو جس سے علاقے کا ماحول خراب ہو۔ میں نے آ کے ادھر بیٹھ کے تھوڑی معلومات لی، فون کیا، وہ جو صدر ٹاؤن کا چیئرمین ہے اس کو فون کیا، کونسلر کو فون کیا، اور دو تین بندوں جو پارکوں کا ذمہ دار ہے میں نے فون کیا، میں نے کہا یہ کیا پروگرام ہو رہا ہے؟ تو اب سب کہہ رہے ہمارے علم میں نہیں ہے، یہاں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا۔ پھر ہم نے بندے بھیجے محلے کے دو بندوں کو، میں نے بولا چپ کے جا کے ذرا معلوم کرے کیا ہے، تو انہوں نے جب جا کے معلومات نکلنے کہ جیو کا پروگرام ہے، جیو کا پروگرام ہے، شوٹنگ ہے، اور شوٹنگ کے اندر وہ فرضی نکاح ہوتا ہے نا، فرضی شادی کا تصور پیش کر رہے ہیں، شادی کیسی ہوتی ہے، تو اس میں پھر خدا کے بندے جو فرضی شادی کا تصور دے رہے، تو اس میں یہ بھی دیکھو بیوی کیسے بھاگتی ہے پورا، تاکہ مکمل ہو جائے نا۔ اس طرح کی شادیوں میں یہی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، میں دیکھا یہ جو باتیں کر رہا ہوں الحمدللہ میں یہ صرف تھیوری کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، الفاظ ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میرا الحمدللہ ان مسائل سے بے تحاشا واسطہ پڑتا ہے۔ فیملی میٹر ہے، گھریلو مسائل ہے، یہ میں نے بہت زیادہ سنے ہیں، ہر طرح کے معاملات سنے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آج کل خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، غریبوں میں کم ہے، ان پڑھ طبقوں میں کم ہے، علماء کے طبقوں میں، دیندار علماء کے طبقوں میں تو بہت ہی کم ہے، لیکن یہ جو پڑھا لکھا طبقہ آج کل باہر سے پڑھ کے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، بہت زیادہ تھا، ان کے ہاں تو یہ جو محبت کی شادیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو یونیورسٹی میں پسند کر لیا، ایک دوسرے کو دفتر میں پسند کر لیا، شادی کر لے تو بالکل کھیل تماشا ہوتا ہے، کوئی منع نہیں، شرن وہ نہیں، اگر ایک دوسرے کو پسند کر لیا، شادی کر لی، مخلوط ادارہ ہے گورنمنٹ، منع نہیں ہے، لیکن پھر کم خدا کے بندوں جو نکاح کے اصول ہے اس کا تو خیال رکھو نا۔ تو مطلب اس انداز میں نکاح کیے جاتے ہیں۔ ابھی اس دن مجھے فون آیا، میں بیٹھا ہوں، کہتے جی آپ مفتی صاحب، میں نے کہا جی، کہتے ادھر ایک نکاح پڑھانا ہے بنگلے میں، اور یا بنگلہ، تو میں نے کہا کون سے بنگلے میں؟ بنگلے کا نام لیا، تو میں نے کہا اس میں آپ نے نکاح کیوں رکھا ہے؟ کہتے وہ کرائے پہ دیتے نکاح کے لیے۔ تو اب اس میں بہت ساری شادیاں گڑبڑ بھی ہوتی ہیں، جو آج کل شادیاں ہوتی ہیں جب خاندان نہیں ہے، دونوں لڑکا لڑکی کے والدین نہیں ہے نا، اکثر گڑبڑ شادی ہو، دوستوں کو جمع کیا ہوا ہے آ کے بیٹھ کی شادی، ایسے بھی کئی واقعات ہم نے دیکھے۔ میں نے ان کو بولا بھائی ہم تو باہر نکاح پڑھانے جاتے ہی نہیں، ہمارا یہاں سسٹم ہے نہیں کہ جا کے باہر نکاح پڑھاؤ، گھروں میں نکاح پڑھاؤ، شادی حالوں میں بہت کم، ہمارے ہاں یہ چیزیں بھی نہیں، انتظام بھی نہیں۔ تو یہ خلع کا جو مسئلہ ہے عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے اور مرد اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب رکھ سکتا شرعاً، مہر کا مطالبہ بھی کر سکتے، میرا مہر واپس کر دو، یا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کورٹ کے تھرو جو خلع ہوتی ہے وہ شرعی خلع نہیں ہوتی، اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے،
اب ہمارے ہاں تازہ بھی کیس ہوا، ابھی تازہ، کل بھی وہ میں نے دوبارہ سنا، حالانکہ لڑکے والوں نے پہلے جا کر کے کورٹ میں درخواست دی کہ وہ لڑکی کو بچوں کو لے کر کے بھاگنا چاہتی ہے کینیڈا، اس لیے ہمارے تحفظات ہیں، ان کو روک لیا جائے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے، لڑکے والوں نے کیس کر لیا، اور اس کے باوجود بھی کورٹ میں 3-4 پیشیاں شوہر نے کیس کیا، ان کو وہ جواب میں کیس میں آئے، اس کے باوجود بھی کورٹ نے ان کو خلع بھی دے دی اور ان کے تمام مطالبات مان لیے۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت کمی ہیں، اوپر سے نظام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کرتے ہیں، کوئی اسلام کا نام و نشان نہیں ہے کورٹوں میں، سارے وہ خدا کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں وکیل۔ تو یہ چیزیں کمی ہے، اس لیے شرعی مسائل کو یہ کبھی خدا نخواستہ زندگی میں اس طرح کی آ جاتے ہیں۔ دیکھیں حفظ ما تقدم کے طور پر ہم ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، بچے ہیں، کبھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں نا، سب سے بہتر طریقہ آپ کو سمجھاؤ۔ ظاہر بات ہے شرعی مسائل کا پتہ عوام کو نہیں ہوتا بہت زیادہ، کیا کرنا چاہیے، بہتر راستہ کیا ہے، مسئلے کا حل کیسے نکال۔ سب سے بہتر طریقہ اس کا یہ ہے نا، جو فیلڈ کے ماہر ہے، ایک نہیں 2-3 بندوں کے پاس نہیں۔ جیسے کاروبار میں ماہر لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں نا، تو ایک دکان پہ جا کے چیز کا قیمت پوچھتے ہیں، ادھر اگر پھر ایک اور جگہ جا کے پوچھتے ہیں، پھر 2-3 جگہ، پھر جا کر اس کے بعد فیصلہ کرتے کہ بہتر چیز کہاں سے ملے گی اور اچھی قیمت کہاں سے پڑے گی میں۔ تو اس طریقے سے 2-3 علماء سے احتیاطاً اس طرح کے مسائل ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں وہاں تو ہمارے یہاں ہنگامہ ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کون جا کے پوچھے، اس سے پہلے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، گھر نہیں بنتا ہے، طلاق دینی ہے یا خلع ہے، علماء سے پہلے پوچھیں، بہتر حل نکلے گا۔ شرعی مسائل کو شرعی حدود میں رکھیں، علماء کی حد تک رکھیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں پر یہ تو مال لینا جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا قصور نہیں ہے تو پھر مال روکنا غلط ہے، مکروہ ہے، مہر بھی دے دو سب ٹھیک ہے، نہیں ہے بس ختم۔ اور اگر عورت کا قصور ہے ٹھیک ہے، پھر جائز ہے، لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان تأخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما آتیتموہن شیئا، اس چیز میں سے جو تم نے عورتوں کو دی ہے، کوئی بھی چیز ہے، مہر ہے، کوئی تحفہ ہے، کوئی ہدیہ ہے، جو کچھ تم نے دیا ہے، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں خوف کرے یہ کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ دونوں کو پتہ لگ گیا کہ گھر چلے گا نہیں اب، اور اگر رہیں گے بھی تو زندگی مزیدار نہیں چلے گی، ایک دوسرے کے حقوق، زندگی تو سمجھوتے کا نام ہے نا، اصل جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ سمجھوتے کا نام ہے، بہت ساری چیزوں میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، لیکن پتہ لگ گیا کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اب یہ خطاب کن کو ہے؟ یہ خطاب ہے حاکم وقت کو۔ کورٹ اگر مسئلہ جاتا ہے، کورٹ جاتا ہے، جج کے پاس جاتا ہے، قاضی کے پاس جاتا ہے، علماء کے پاس جاتا ہے، ان کو بھی خطاب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میاں بیوی ہے، ان کے جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، یہ لڑکی کی طرف سے ان کے بڑے ہیں، لڑکے کی طرف سے بڑے ہیں، ان کو خطاب ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم دونوں خوف کرو، جو ذمہ دار حضرات ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، میاں بیوی پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اس چیز کے بارے میں جو عورت فدیے کے طور پر دیتی ہے۔ عورت دیتی ہے کہ مجھے آزاد کر دو، بس ٹھیک ہے، یہ پیسے لینا ہے، مہر روکنا ہے، روک دو۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، اس کے اصول ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان حدود سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو شخص تجاوز کرے گا اللہ کے حدود سے،
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ہیں ظالم۔